آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ارسلان کو رات کے وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنی حالت دیکھتی شرمندہ ہوئی۔ بہت خوبصورت ہو تم ماہرہ، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ کمر سے نیچے آتے نم بھیگے بالوں کو دیکھ وہ نشے میں چور خمار زدہ لہجے میں بولا تھا۔ مجھے طلب ہے تمہاری۔ سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایک شوہر کو اس کی بیوی سے حق چاہیے ہوتا ہے، آج کی رات مجھے میرا حق چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اندازہ ہے آپ کو؟ طمانینت سے مسکراتا ہوا وہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کی سمت بڑھتا بولا تھا۔ غصے اور جلن کی آگ میں جلتا ارسلان شاہ آج جیسے ہر حد بھول گیا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں۔ نکاح کے بعد بیوی ہی ہوتی ہے۔ قدم پیچھے لیتی ماہرہ کی کلائی پکڑتا وہ جھٹکے سے قریب کرتا، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیا بغیر اس کے چہرے پر جھکا۔ او ہو ماما، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کی ماہرہ کیا چاہتی ہے۔ پتا ہے نا، میں پورا سال اس دن کا انتظار کرتی ہوں جب آپ مجھے کوئی تحفہ دیتی ہیں، اور آج کا ہی دن آپ بھول گئی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ ماہرہ نے شکوہ کیا تھا۔ میں نہ کبھی بھولتی ہوں اور نہ ہی کبھی بھول سکتی ہوں، بھلا ایک ماں اپنی بیٹی کی سالگرہ کا دن بھی بھول سکتی ہے بھلا؟ اور ویسے بھیا جی، دگنی خوشی کا دن ہے آج، فرید آ رہا ہے، سالوں ہو گئے ہیں اس بچے کو دیکھے ہوئے۔ کہاں ہے نرم مزاج، کمگو سادہ طبیعت کا مالک ہوا کرتا تھا فرید، اب نہ جانے کیسا ہو رہا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے فرید کو سوچا تھا، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا جو تمہارا اور ارسلان کا نکاح ہو گیا۔ صباحت بیگم نے افسوس سے کہا۔ آپ بھی نا ماما، ارسلان کتنے اچھے تو ہیں، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور مجھے پسند بھی کرتے ہیں۔ ماہرہ نے فوراً سے پہلے کہا۔ عزت تو پورا خاندان کرتا ہے میری، مگر جو عزت مجھے میرا فرید دیتا ہے وہ آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، میری کہی بات اس کے لیے حرف آخر ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ فاران شاہ کے انتقال کے بعد سے شگفتہ بیگم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شاہ حویلی میں ہی رہنے لگی تھی۔ کوئی آپ کی باتیں سنے تو یہ کہے گا کہ فرید آپ کا بیٹا ہے، تائی جان کا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، فرید میرا بیٹا ہی تو ہے۔ فائز اور فرید 3 ماہ تو فرق ہے۔ فرید تمہارے بھائی فائز سے فقط 3 ماہ بڑا ہے۔ جانتی ہوں میں نے فائز کا نام بھی فرید سے ملتا جلتا سوچ کر رکھا تھا، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی کھانے دیکھنے لگی تھی جو انہوں نے فرید کی پسند کے مطابق بنوائے تھے۔ آپ چینج کر لیتی تائی جان سے فرید کو، اس نے شرارت سے کہا۔ چچی جان، آپ کو دادا جان نے بلایا ہے اپنے کمرے میں، ارسلان کی آواز پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ماہرہ، یہ میٹھا فریزر میں اٹھا کر رکھ دو۔ ہاں، کیونکہ آپ کے فرید کو ٹھنڈا پسند ہے۔ ان سے پہلے ان کے جملے کو پورا کرتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پسند ناپسند کا اندازہ ہے جتنا فرید کا ہے؟ ارسلان نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، تھوڑا بہت ہوتا جا رہا ہے، باقی میں پھپھو جان سے پوچھتی رہوں گی۔ ارسلان کی موجودگی سے گھبراتی ہوئی وہ مشکل بولی۔ کیا اب بھی فرید کے ساتھ تمہاری پہلے جیسی بانڈنگ ہے جیسی پہلے بچپن میں ہوا کرتی تھی؟ پانی کی بوتل فریزر سے نکالتا ہوا وہ سنجیدگی سے گویا تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو فرید کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، 7 سال میں وہ پتہ نہیں کتنا بدل گیا ہوگا، اس نے افسردگی سے کہا جبکہ ارسلان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کیا ضرورت ہے اس فرید سے زیادہ دوستی بڑھانے کی؟ اگر وہ بدل کر آئے گا تو بدلنا تمہیں بھی چاہیے، تم اب میری منپوہا ہو مائرہ، اس لیے بہتر رہے گا کہ تم فرید کے ساتھ تھوڑا کم ہی فری ہو تو۔ ارسلان نے پہلی بار اس سے ایسے بات کی تھی جبکہ ماہرہ اس کے انداز پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پورا گھر جانتا تھا ماہرہ کی آج تک کسی کی دوستی نہیں تھی سوائے فرید کے، وہی اس کا اچھا اور بہترین دوست تھا، مگر آج ارسلان نے اسے اس سے بھی بات کرنے سے روک دیا تھا۔ ارسلان ماہرہ اور فرید کی پھپھو کا بیٹا تھا جو اکلوتا ہونے کی وجہ سے کافی ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ ویسے بھی ردا شاہ کا زیادہ تر وقت شاہ حویلی میں ہی گزرتا تھا، جس کی وجہ سے ارسلان بھی شاہ حویلی اور شاہ حویلی کے مکینوں پر اپنا حق جتانے لگ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا ایسا کیا ہے اس فرید میں جو سب اس کے گن گاتے پھرتے ہیں۔ جہاں فرید کے آنے کی خبر سے سب خوش تھے، وہیں ارسلان کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ جب فرید لندن گیا تھا، جب سے ارسلان خوش باش تھا، مگر اس کے اچانک آنے کی خبر پر وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ ارسلان، چلو بیٹے ہمیں ذرا ایئرپورٹ تک لے چلو، میں اپنے پوتے کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ سب کم تھے جو نانا جان نے بھی فرید کے آنے کی خوشی کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا۔ جی جی کیوں نہیں، دل پر پتھر رکھ کر ارسلان نے کہا، جبکہ نانا جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعا دی۔ فرید سرفراز شاہ اپنے خاندان کا سب سے بڑا اور ہونہار پوتا تھا جو نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ اپنے پورے خاندان کا چہیتا تھا۔
اس کی تیز دماغی اور ذہانت سے وہ سب کا دل عزیز تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ارسلان کو سب ناپسند کرتے تھے، ارسلان کی اپنی جگہ تھی۔ وہ شاہ حویلی کا چہیتا نواسا تھا، ارسلان سے بھی سب کو بے حد محبت تھی، مگر فرید کی خوش اخلاقی کے باعث سبھی اس کی طرف مائل ہوتے تھے۔ وہ ہر دل عزیز تھا۔ سبھی نے بڑی گرمجوشی سے فرید کا استقبال کیا تھا، جبکہ ارسلان خاموشی سے کھڑا ہوا، اس کے بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ ساتھ اس پروقار وجاہت میں ہوئے مزید اضافے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ 7 سال میں اور بھی زیادہ وجیہہ ہو کر واپس آیا تھا۔ نکاح کی بہت بہت مبارک ہو تمہیں ماہرہ، فرید نے مبہم مسکراہٹ لیے کہا تھا، جبکہ شگفتہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یہ کیا بھائی، آپ بس سوکھی سوکھی سی مبارکباد دے رہے ہیں؟ فائز نے شرارت سے کہا تھا، جبکہ فرید نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، گفٹس لایا ہوں میں ان دونوں کے لیے، مگر شادی پر دوں گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ ماہرہ نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ کمگو ہو گیا تھا۔ نہ تو اس نے ماہرہ سے کوئی اور بات کی تھی، نہ ہی اس کا حال احوال پوچھا تھا، بس سرسری انداز میں اسے نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ وہیں ارسلان نے گہری نگاہوں سے ماہرہ کو دیکھا تھا، جس کی نگاہیں فرید پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو ان کے گفٹس دے کر فرید اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جب اس کے پیچھے پیچھے ارسلان بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا فرید، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا میرے اور ماہرہ کی نکاح کا سن کر؟ افسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے تم سے تمہاری محبت کو چھین لیا ہے؟ ارسلان کی آواز پر فرید کی لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چلتی ہیں انگلیاں رکی تھی۔ اوہ، تو مجھے فرق پڑنا چاہیے تھا۔ اب بتاؤ کیا کریں یار، مجھے فرق نہیں پڑ رہا تو۔ ہونٹ گول کیے وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پنچ مارتا ہوا ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ویٹ ارسلان۔ ارسلان بھویں سکڑے اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا فرق پڑ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے رونا بھی آ رہا ہے اور میرا دل ایسے پھڑپڑا رہا ہے جیسے اب دھڑکنا بھول جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میری بچپن کی محبت کو مجھ سے کیوں چھینا؟ ہاں بتاؤ، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا جو تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں ماہرہ کو بچپن سے پسند کرتا ہوں؟ اس کے باوجود بھی تم نے میری ماہرہ سے نکاح کر لیا۔ ارسلان کے مقابل کھڑے فرید کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری تھی، اور الفاظ تو جیسے کرب میں پور پور ڈوبے ہوئے تھے۔ بولو، کیوں کیا تم نے یہ نکاح؟ فرید کے سنجیدگی سے پوچھنے پر ارسلان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رینگی تھی کہ اگلے ہی پل فرید کے فلک شگاف کہا نے وہ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چھینی تھی۔ یہی سب سننا چاہتے تھے نا تم؟ سن لیا، خوش ہو گئے تم؟ اب پلیز جاؤ میرے کمرے سے، مجھے کام کرنا ہے۔ ارسلان کے ساکت چہرے کو دیکھ وہ تمسخر سے مسکراتا ہوا واپس سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا تم مجھ سے؟ وہ غصے سے اسے گھورنے لگا تھا۔ مجھے کیوں فرق پڑنے لگا بھائی، نصیب کے کھیل ہوتے ہیں یہ رشتے، مجھے تو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ تم چاہے ماہرہ سے شادی کرو یا کسی اور سے، مجھے کیا؟ فرید کا عام سا انداز اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ تم ماہرہ کو پسند کرتے تھے نا؟ ارسلان نے تصدیق چاہی۔ وہ تب کی بات تھی جب میں یہاں ہوتا تھا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں ماہرہ کو پسند کرتا ہوں تو تمہیں میری ناکام محبت کی جیت مبارک ہو۔ اوہ سوری، نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ پلیز اپنا دماغی مسئلہ اپنے تک ہی رکھو۔ ارسلان کے سرخ پڑتے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر وہ مزید آگ لگانے کو بےتاب ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، ارسلان کی برداشت نے اب جواب دیا تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ اپنے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ فرید نے سختی سے کہا اور اسے دیکھنے لگا تھا۔ اصل میں تم اندر تک چھلنی ہو چکے ہو فرید، میرے ایک وار نے تمہیں گھائل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسکراہٹ، یہ خوشی تم نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر اپنے چہرے پر سجائی ہوئی ہے، ورنہ یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو تمہاری پوری دنیا دہل کر رہ گئی ہے۔ اس بار میں جیت گیا ہوں اور تم ہار گئے ہو فرید، میں نے تمہیں ہرا دیا ہے۔ اپنے نچلے لب پر انگلی پھیرتے ہوئے فرید نے اسے مسکرا کر دیکھا، جس پر لہجہ ہی نہیں چہرے پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں ارسلان ندیم شاہ، تحمل سے پوچھتا ہوا وہ اس کے دوبدو ہوا۔ محبت کے رشتوں میں کوئی ہار یا جیت نہیں ہوتی، اور جس طریقے سے تم میرے اور ماہرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہو، اگر مجھے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو آئی سویئر بنا ایک پل ضائع کی تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے کھودتا۔ تمہیں شرم اپنی بیوی کے بارے میں ایسے بول رہے ہو؟ جبڑے بھینچتے وہ خطرناک حد تک سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ دل میں تو نہ جانے کیا کیا خیال آ رہے تھے ارسلان کو ختم کر دینے کے، مگر خود پر کباں کا ضبط کیے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ رہی بات جیت اور ہار کی، تو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے تمہارے اور ماہرہ کے نکاح سے۔ بھائی تم دونوں ہمیشہ خوش رہو ساتھ میں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے وہ ارسلان کے چہرے پر چھائی مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا تھا۔ جھوٹ، مجھے اچھے سے معلوم ہے تم ماہرہ کو پسند کرتے ہو۔ ارسلان نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تم دماغی مریض ہو ارسلان، جاؤ پہلے جا کر علاج کرواؤ، پھر آ کر مجھ سے بات کرنا۔
اور رہی بات ماہرہ کو پسند کرنے کی، تو وہ میری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میری کزن ہے۔ اس حوالے سے میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ مگر تم اپنا علاج کرواؤ جا کر، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اپنے ذہن میں یہ عکس کر لو کہ میں ماہرہ کو تم سے چھیننے کی کوشش کروں۔ فرید کے نارمل انداز پر ارسلان کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہوئی تھی۔ کیا تم یہ نہیں کرو گے؟ اف میرے خدا، مجھے صبر دے پلیز ارسلان، پیار سے اور بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نکلو میرے کمرے سے، کیونکہ تم خود تو ہو ہی دماغی مریض، مجھے بھی پاگل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے۔ فرید نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے باہر کھڑا کیا تھا۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں، اور مجھے پتا ہے اس وقت تم اندیکھی آگ میں جل رہے ہو، اندر ہی اندر تمہیں درد کھائے جا رہا ہے۔ فرید کے سرد لہجے پر ارسلان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور لاجواب ہوتا ہوا غصے سے گویا ہوا۔ اتنی فکر ہے میری تمہیں تو کیوں کیا ماہرہ سے نکاح؟ فرید نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے پوچھا۔ آ گئی نا بلی تھلے سے باہر؟ فرید کا دل تو کیا کہ اپنا ماتھا پیٹے، مگر اس نے یہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہنستا اس کے قریب آ کر رکا۔ خواہ مخواہ تم میرے اندر سوئے ہوئے جانور کو جگا رہے ہو ارسلان، میرا کچھ نہیں جائے گا، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ سختی سے دونوں لب بھینچتے ہوئے فرید نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے۔ ارسلان کو دیکھ کر فرید نے نفی میں گردن جھٹکی اور کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ آخر میں نے اس سے اس کی محبت چھینی ہے، پھر بھی یہ پرسکون دکھ رہا ہے۔ ارسلان جو فرید کو پرسکون دیکھ کر تل ملا اٹھا تھا، اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ فرید کو اس کے اور ماہرہ کے نکاح سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ کبھی اس بیوقوف ماہرہ سے نکاح نہ کرتا۔ اب اس گلے میں پڑے ڈھول کو کیسے بجاؤں گا میں ساری عمر؟ سامنے سے ماہرہ کو گزرتے دیکھ کر اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ ویسے یہ فرید چاہتا کیا ہے آخر؟ اگر اسے ماہرہ پسند تھی تو اس نے ہنگامہ برپا کیوں نہیں کیا؟ اپنے دکھتے سر کو پکڑے وہ اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ خیر جو بھی ہے، وہ فرید کی محبت ہی ہے نا، اس نے خود کو پرسکون کیا تھا۔ بچپن سے ارسلان کو فرید سے آگے بڑھنے کی چاہت تھی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی وہ فرید سے پیچھے رہ گیا تھا، اور بچپن سے جلتا آیا مقابلہ آج نفرت کا لبادہ اوڑھ گیا تھا، اور اس کے بیچ ارسلان ماہرہ کو لے آیا تھا۔ اسے ماہرہ بچپن سے ہی ناگوار گزرتی تھی، مگر اس کو اور فرید کو ساتھ دیکھ کر ارسلان نے ماہرہ سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، اور کامیاب بھی ہوا تھا، مگر اب فرید کے ٹھنڈے رد عمل پر وہ اس نکاح کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دنوں بعد، ماہرہ بیٹے آپ یہاں کچن میں خیریت؟ پھپھو نے مسکرا کر پوچھا۔ جی پھپھو جان، وہ میں آج ارسلان کے لیے ان کی پسند کا کچھ بنانا چاہ رہی تھی تو بس اس لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ردا بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ اللہ میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھے۔ دعا دیتی ہوئی ردا بیگم وہاں سے گئی تھی، وہیں ماہرہ فوراً سے تیاری میں لگی تھی۔ اسے ارسلان کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں پتا تھا، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ فرید نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، کھانا بن رہا ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ ارسلان کے لیے بنا رہی ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ فرید بھی بچپن سے ماہرہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات آج کسی کے بھی ساتھ شیئر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ماہرہ تک سے بھی نہیں۔ مگر جیسے ہی اسے ارسلان اور ماہرہ کے رشتے کی خبر ملی تھی، وہ خود ماہرہ سے مزید دور ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہاری پسند کا بھی کچھ بنا سکتی ہوں، ماہرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شکریہ، ماما بنا لیں گی میرے لیے، اس نے کہا، اور پانی کی بوتل فریزر سے نکالتا ہوا شیلف سے گلاس لیتا ہوا ماہرہ پر ایک نظر ڈال کر سر جھٹک گیا تھا۔ آج کل تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتے ہو، ایسے دور دور رہتے ہو جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں، اور تم بھی مجھ سے ناواقف ہو، ماہرہ نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر کیسی بات ہے فرید؟ تم جانتے ہو میں اپنے بیسٹ فرینڈ فرید کو بہت یاد کرتی ہوں، وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اور یہ بات تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو، ماہرہ نے بھرائی آواز میں کہا۔ جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اب ماہرہ ہی نہیں رہی، بلکہ ارسلان ندیم کے نکاح میں ہو، اور شاید میرا تمہارے ساتھ بے تکلف ہونا ارسلان کو اچھا نہ لگے، بس اور کوئی بات نہیں ہے، فرید نے نارمل انداز میں کہا، جس پر ماہرہ نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا۔ ارسلان کوئی غیر نہیں ہے فرید جو ہم دونوں کو نہ جانتے ہوں، بلکہ سبھی گھر والے ہمارے دوستی کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے تمہاری وجہ سے آج تک کوئی دوست نہیں بنائی ہے، اور اب تم بھی منہ پھیر رہے ہو، یہ تو ناانصافی ہوئی نا میرے ساتھ۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر فرید نے مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چیتری سیدھ کی۔ تم بالکل پاگل ہو ماہرہ، یہ جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں پہ شک آ جائے تو یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر بنتے بنتے خراب ہو جائے، فرید نے نارمل انداز میں کہا تھا، جبکہ ماہرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی تم ارسلان کی ذہنیت سے واقف نہیں ہو ابھی، اس نے دل میں سوچ کر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تم دنیا میں سب سے اچھے دوست ہو، تم جیسے دوست ہو نا تو انسان خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے،
اس نے مسکرا کر کہا۔ میری دعا ہے کہ تم یوں ہنستی مسکراتی رہو ہمیشہ۔ بریانی بنا لو میرے لیے۔ اس نے مسکرا کر ماہرہ کو دیکھا اور کچن سے گیا تھا، جبکہ ارسلان نے ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے ہنکار بھری تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اس فرید کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرنا، ارسلان نے خفگی سے کہا۔ ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے ہم دونوں؟ کس نے کہا آپ سے یہ؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ خود دیکھا ہے میں نے تم کیسے اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو تو میں تمہیں یاد دلاتا چلوں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے میرے ساتھ، بیوی ہو تم میری، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس فرید سے بات بھی کرو۔ اس نے سخت گیر لہجے میں کہا تھا، جبکہ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی تھی جو معمول کے مطابق سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ ٹکائے ہوئے تھی۔ ایک اور بات، اپنا ڈریس سٹائل پر نظر ثانی کرو، میں اپنی بیوی کو اس حلیے میں آئیڈلائز نہیں کرتا۔ جب دیکھو بیوی پروین بن کر پھرتی رہتی ہو، ارسلان نے ناگواری سے کہا اور وہاں سے گیا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر ماہرہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اگر اتنی بری لگتی ہوں تو کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ کرتے نا اپنی جیسی لڑکی سے شادی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے رگڑا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ارسلان کو رات کے وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنی حالت دیکھتی شرمندہ ہوئی۔ بہت خوبصورت ہو تم ماہرہ، اس بات کا اندازہ مجھے آج ماہرہ، فرید کی آواز پر اس نے اپنے لب دبائے تھے۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ نہیں تو بس ایسے ہی، اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ ایسے ہی کیا؟ میں نے ابھی ارسلان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے، اس نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ اس نے فکر سے پوچھا تھا، جبکہ دل تو اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ہی مٹھی میں آیا تھا۔ میں بہت بری دکھتی ہوں؟ کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ کیا حلیہ اچھا نہیں ہے؟ اس نے ایک سانس میں سوال کیے۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ مجھے تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو ماہرہ، مجھے تم میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں ہر حال میں اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہمیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ماہرہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، ماما بلا رہی ہیں تمہیں، فرید نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے آج وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور آج اس طرح ماہرہ کے ساتھ بات کر گیا تھا۔ وہیں ماہرہ فرید کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سا جذبہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا فرید، مجھے میری چیزیں کسی اور کے پاس کسی اور کے ساتھ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، ارسلان نے نفرت بھرے انداز میں کہا تھا، جس پر فرید مسکرا اٹھا تھا۔ پھر بھی تم نے ماہرہ سے نکاح کیا جو ہمیشہ سے میری بہترین دوست رہی ہے، اور اب تم چند دنوں بعد شادی ہے تمہاری اس سے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات، ماہرہ کوئی چیز نہیں ہے، سانس لیتی انسان ہے۔ وہ اسے چیز سمجھنے کی بھول مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے فرید اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ مان کیوں نہیں لیتے ہو تم فرید کہ تم ماہرہ سے محبت کرتے ہو جو میری بیوی ہے؟ انابی لبوں میں سگریٹ دبائے فرید آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سرد انداز ارسلان کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ بکواس جاری رکھو اپنی، فرید سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ سیریس بات کرتا ہوں، اگر میں ماہرہ کو چھوڑ دوں تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ ارسلان کے سوال پر فرید کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ دھواں باہر نکالتا ہوا وہ واپس سے سگریٹ پھونکنے لگا۔ مگر ایک بات ضرور کہوں گا، ماہرہ کو طلاق دینے کی غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ تم اس قابل نہیں رہو گے کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آ سکے۔ خونخوار لہجے میں کہتا ہوا وہ دھواں ارسلان کے چہرے پر چھوڑ گیا تھا۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے فرید سرفراز؟ ارسلان نے غصے سے کہا تھا۔ چھوڑو، تم برا مان جاؤ گے، فرید شرارت سے نگاہ پھیری تھی۔ نہیں نہیں، آج تم کہہ ہی دو، ارسلان نے غصے سے کہا۔ کہہ رہا ہوں نا تمہیں برا لگ جائے گا، فرید نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ کہو، مجھے بھی تو پتا چلے آخر تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ فرید نے لب دبائے اسے دیکھا تھا، جبکہ ارسلان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھا۔ ایک نمبر کے پاگل، دماغی مریض، عقل کا اندھا، جو مجھ سے نفرت کرنے میں مکمل اندھا ہو چکا ہے۔ میرا دشمن بننے کی بجائے اپنا دشمن بن بیٹھنے والا گدھا، اور اس قدر گھٹیا انسان جو اپنی پاک باز بیوی پر شک کرتا ہے، فرید نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر ارسلان اس وقت فقط اسے گھورنے کے موڈ میں تھا۔ میں گھٹیا ہوں؟ ارسلان نے غصے سے پوچھا۔ ہاں تم ہو گھٹیا انسان، بلا وجہ مجھ پر اور اپنی منپوہا پر شک کر رہے ہو، فرید نے افسوس سے کہا، جبکہ وہ اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر شاید ارسلان کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھٹیا تم ہو اور وہ ماہرہ کے، جو میرے نکاح میں ہونے کے باوجود تم سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ فرید نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ خدا کا خوف کرو گھٹیا انسان، مجھ پر اپنی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ کیا کم ہے جو ان سب میں ماہرہ کو بیچ میں لا رہے ہو گھٹیا انسان؟ فرید نے غصے سے کہا اور وہاں سے گیا تھا۔ اگر مزید ارسلان کے پاس کھڑا رہتا تو شاید اپنا ضبط کھو دیتا، جو کرنا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے میں تمہیں اور اس ماہرہ کو آج دکھاؤں گا۔
सख्ती से जबड़े भींचते वो गुर्राया था। गुस्से से फरीद को जाते देख अरसलान ने मुट्ठियां भींची थी। दिमाग घुमा कर रख देता ये लड़का, पता नहीं क्यों इतना इनसिक्योर रहता है। बचपन से ही दिमागी मरीज है। फरीद जो गुस्से में बोलता हुआ अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ा था कि फाइज उसे देखकर मुस्कुराया था। क्या हुआ फरीद भाई? कुछ नहीं यार, बस ये अरसलान दिन ब दिन पागल होता जा रहा है, बकवास करता रहता है हर वक्त। मैंने सोचा था मेरे यहाँ से जाने से थोड़ा बेहतर हो जाए हमारा रिश्ता, मगर यहाँ तो सीन ही अलग हो गया है। ये और भी पागल हो गया। वैसे ये फूफा के इस पागल बेटे को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? फरीद ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। क्योंकि दादा जान चाहते हैं कि उनका निवासा उनकी आंखों के सामने रहे। वैसे हुआ क्या है? फाइज उसके साथ वहीं लिविंग रूम में बैठ गया था। घटिया सोच का मालिक है। कहता है कि मैं और माहिरा। वो कहता हुआ रुका क्योंकि सामने माहिरा का भाई बैठा था। पता नहीं उस पर क्या असर पड़ता इन सब का। माहिरा का क्या फरीद भाई? फाइज ने जोर दिया था। तुम रहने दो, वैसे भी मेरा क्या है, मैं वापस चला जाऊंगा, वहीं अपने बिजनेस बढ़ाऊंगा। यह खुश रहेगा यहाँ, फरीद ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा था, जबकि फाइज को सुकून नहीं मिला था। अरसलान ने क्या कहा है आपके और माहिरा के बारे में? उसने जोर देते हुए पूछा। उसे मेरा और माहिरा का बात करना पसंद नहीं है, बस यही। फरीद ने उसे टालने के लिए आधा अधूरा सच बताया था, जबकि फाइज ने उस पर जोर नहीं दिया था। जानता था वो जितना भी उससे पूछता वो कहाँ उसे कुछ बताने वाला था। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? अरसलान को रात के वक्त अपने कमरे में देखकर दुपट्टे से बेनियाज वो अपनी हालत देखती शर्मिंदा हुई। बहुत खूबसूरत हो तुम माहिरा, इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा है। कमर से नीचे आते नम भीगे बालों को देख वो नशे में चूर खुमार ज्यादा लहजे में बोला था। मुझे तलब हो रही है तुम्हारी। सुर्ख रंग आंखों से उसे देखता उसकी जानिब बढ़ा था। एक शोहर को उसकी बीवी से हक चाहिए होता है। आज की रात मुझे मेरा हक चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अंदाजा है आपको? तमानियत से मुस्कुराता हुआ वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके सिमत बढ़ाता बोला था। वो उससे और जलन की आग में जलता अरसलान शाह आज जैसे हर हद भूल गया था। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई है हमारी। उसने मजबूत लहजे में उसे बावर करवाया। निकाह के बाद बीवी ही होती है। कदम पीछे लेती माहिरा की कलाई पकड़ता वो झटके से करीब करता। उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर झुका था कि माहिरा ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसे पीछे धकेला था। मेरे निकाह में होने के बावजूद अपने कज़न के साथ इश्क मुआशके करते हुए उसके साथ ताल्लुक बनाते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो गलत है? और मेरे निकाह में होने के बावजूद मेरे करीब आने पर तुम फड़फड़ा रही हो, भड़क रही हो जैसे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। सो माहिरा बीबी, अब मेरे सामने शरीफ बनने की अदाकारी बंद करो। झटके से उसे खुद से दूर करता हुआ वो जारहाना अंदाज में गोया हुआ था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? वो अरसलान के बर्ताव से खौफजदा होती हुई उससे चंद कदम दूर हुई थी। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरे करीब आने पर? उसने जबड़े भींचे पूछा और 2 कदमों में ही अपने और माहिरा के दरमियान के फासले को खत्म किया था। क्योंकि यह गलत है। वो अभी भी बजिद थी। अच्छा, मेरा तुम्हारे करीब आना गलत है और उस फरीद के साथ हंस हंस कर बात करते हुए तुम सही गलत का फर्क भूल गई थी? अरसलान को अपनी सिमत बढ़ते देख वो उससे 2 कदम पीछे हुई थी। ना मैं ऐसी हूँ और ना ही फरीद ऐसे हैं। आपकी तरह घटिया नहीं है। उन्हें इज्जत औरत को देनी आती है, एहतराम करना आता है उन्हें। वो किसी भी रिश्ते की आड़ में अपनी हवस नहीं मिटाते। आपकी तरह हवस परस्त नहीं है वो। घायल शेरनी की तरह धाड़ती हुई वो अपने लरसते वजूद के लिए उसके सामने घुटने टेकने की ख्वाह नहीं थी। वही माहिरा का उस पर फरीद को तरजीह देना उसे तैश दिला गया था। सख्ती से मुट्ठियां भींची थी। मैं हवस परस्त हूँ? उसने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा था। पता नहीं, मगर आपकी की गई अब तक की हर हरकत चीख चीख कर गवाही दे रही है कि आप एक हवस परस्त इंसान हैं। सुर्ख आंखें अरसलान के सफाक चेहरे पर टिकाए वो बेखौफी से गोया हुई। और क्या कह रहे थे आप? मैं और फरीद कजन होने के साथ अच्छे दोस्त हैं, मगर आज तक फरीद ने मुझे गंदी नजर से नहीं देखा। आपकी तरह नहीं है वो, समझे? प्लीज यहाँ से जाएं। अरसलान किसी बुत की मानंद खड़ा उसे सुनाता रहा। इतनी मोहब्बत है उस फरीद से? माहिरा की आंखों में उसे देखा था। पहले उसके साथ बदसलूकी करना, उसके किरदार पर उंगली उठाना कम था कि अब वो फरीद से मोहब्बत करने का इल्जाम लगा रहा था। खबरदार जो आगे एक लफ्ज और कहा तो। मैं फरीद से मोहब्बत नहीं करती थी। अगर करती होती तो कभी भी तुमसे निकाह ना करती। और रही बात फरीद की, तो वो तुमसे बहुत अलग है। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने निकाह में मौजूद लड़की की हिफाजत तक करना नहीं जानता। मेरे कमरे से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते का एहतराम भूल जाऊं। अरसलान फर्श पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाते हुए वो जाने के लिए बढ़ी थी कि अरसलान ने वापस से उसकी कलाई पकड़ी थी। हाथ छोड़े मेरा। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। भूल जाओ इस नाम नेहाद रिश्ते का लिहाज। रही बात हाथ छोड़ने की, आज रात तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मैं। आखिर को तुम्हारी मुलाकात एक हवस परस्त इंसान से भी तो करवानी है। माहिरा के कहने पर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ें। उसके बोलने को आड़े ना लाते अरसलान उसके करीब बढ़ा।
دور رہیں مجھ سے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اپنی پوری قوت سے ماہرہ نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا اور اس سے دور ہوئی تھی۔ کہا نا مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ جیسے مرد کیوں نہیں سمجھتے ہو اگر عورت انکار کرتی ہے تو وہ انکار ہی ہوتا ہے۔ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ ماہرہ کے گرلانے پر دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں؟ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ماہرہ۔ اس کی کلائی مروڑتا ہوا وہ اسے بیڈ پر پھینک کر اندر سے گرا گیا تھا، جبکہ ماہرہ کے ہاتھ اٹھانے پر وہ تلملا اٹھا تھا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوس کیسے مٹائی جاتی ہے۔ ایک ٹانگ بیڈ پر ٹکائے وہ اس کے اوپر ہلکا سا جھک کر بول رہا تھا۔ وہیں ارسلان کے خطرناک تاثرات دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی اس سے پیچھے ہوئی تھی کہ ارسلان نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے دور ہونے سے روکا تھا۔ پلیز ارسلان، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے دور رہیں مجھ سے۔ اپنی ٹانگ کو چھڑواتی ہوئی وہ آنکھوں میں خوف لیے بولی تھی۔ چھوڑ دیتا ہوں، پھر کرتے ہیں سٹارٹ، ویسے بھی پوری رات پڑی ہے، گھبرا کر مجھے چھوڑیں کہنے کے لیے۔ ابھی تو میرا تم پر رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا تھا۔ ارسلان، اس کے حد درجہ سنجیدگی سے کہنے پر ماہرہ کے حواس ساکت ہوئے تھے۔ پہلے میں تمہیں طلاق دوں گا اور پھر اپنی ہوس مٹاؤں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ارسلان کے چہرے پر پھیلی شفافیت کو دیکھ ماہرہ کے دم خشک ہوئے تھے، وہیں دل نے بے ساختہ کسی کے آنے کی دعا کی تھی۔ ارسلان، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ ارسلان نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور اس کا چہرہ اپنا قریب کرتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ طلاق تو میں تمہیں دوں گا، مگر پہلے اچھے سے اپنی ہوس مٹا لوں۔ اس نے حقارت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ بت بنی ماہرہ ارسلان کے جھٹک کر دور کرنے پر کسی بے جان وجود کی مانند گری تھی۔ اسے ارسلان کا یوں زبردستی کرنا صحیح نہیں لگا تھا، مگر یہ نکاح اس نے اپنے دل سے قبول کیا تھا۔ مگر ارسلان تو اس کی سوچ و گمان سے بھی زیادہ گرا ہوا نکلا تھا۔ وہ کسی بے جان شے کی مانند بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ہوس کیسے مٹائی جاتی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں عزت کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے ارسلان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور چہرے کو تھوڑا اوپر کیا تھا۔ ماہرہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو میں روانگی آئی تھی۔ اسے کیا خبر، کسی کو نہیں تھی کہ ان کے اپنے ہی گھر میں کوئی وحشی قیام پذیر تھا جو آج اپنے ہوس کی لالچ میں اندھا ہو کر رہ گیا تھا، جو ماہرہ اور اپنے رشتوں کا لحاظ تک بھول گیا تھا۔ وہ اس کی ماموں ذات تھی، کیا کوئی اپنی ماموں ذات کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا؟ اب ہوگا صحیح معنوں میں تمہارے ساتھ غلط ماہرہ شاہ۔ پہلے تو میں بہت محبت سے کہہ رہا تھا، سوچا تھا ایک آدھ دن میں رخصتی کر کے معاملہ سیٹ ہو جائے گا، مگر نہیں، تم تو بھڑک اٹھی۔ ارسلان کے قریب آنے پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یقین مانو یار، میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، سونا چاہتا ہوں، فرید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فائز مزید ہوا اسے اپنے ساتھ باہر چلنے پر زور دیے ہوئے تھا۔ کیا فرید بھائی، اتنے عرصے بعد آپ آئے ہیں، ساتھ میں ماہرہ کو بھی لے لیتے ہیں، مزہ آئے گا اور وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ ویسے بھی گھر ہم لوگوں کے علاوہ ہے ہی کون، دادا جان بھی سو چکی ہیں۔ فائز کی ضد کے آگے فرید نے ہار مانی تھی اور اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے ماہرہ کے کمرے کی سمت بڑھے تھے کہ کمرے سے آتی آوازوں پر فرید نے ناسمجھی سے فائز کو دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر لگی تھی فائز کو ارسلان کی نشے میں ڈوبی آواز پہچاننے میں، اور وہ دروازے کی طرف لپکا تھا۔ دروازہ لاک ہونے پر وہ پریشانی سے فرید کو دیکھنے لگا تھا، وہیں فرید نے فکر سے دروازے کو دیکھا تھا۔ ڈپلیکیٹ کیز تو ہوں گی ہی، فرید نے سرگوشی انداز میں کہا، میں ابھی لاتا ہوں۔ فائز فوراً سے سیڑھیاں اترا تھا، وہیں فرید دروازے سے کان لگائے ہوئے اندر کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں ماہرہ کی بھرائی آواز میں منت سماجت اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ریلیکس، فائز کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر فرید نے کیز اس سے لے کر دروازہ کھولا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں ہی شاکڈ رہ گئے تھے۔ ویسے تم پیار اور رحم کے لائق نہیں ہو ماہرہ، آہستگی سے بولتا ہوا دوپٹہ سائڈ پر پھینکتا ہوا وہ اس کی سمت بڑھا تھا کہ ڈور ان لاک ہونے کی آواز پر ماہرہ کے مردہ وجود میں جیسے جان آئی ہو۔ بب بھائی، فائز کو دیکھ ماہرہ کے بے جان وجود میں جان آئی تھی اور وہ ارسلان کو خود سے دور دھکیلتی ہوئی فائز کے گلے لگی تھی۔ وہیں فائز کے ساتھ آئے فرید کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ ماہرہ بکھری حالت دیکھ کر اس نے خونخوار نظروں سے ارسلان کو دیکھا تھا، جو یوں اچانک فائز کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی، میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ ارسلان پر جھپٹنے کے انداز سے وہ اس کے گریبان سے پکڑ گیا تھا۔ وہیں فرید نے آگے بڑھ کر ماہرہ کے گرد دوپٹے کو لپیٹا تھا۔ اس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ ارسلان اس قدر گر جائے گا، جبکہ ارسلان ان دونوں کو بروقت وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا، دماغ نے تو جیسے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ فائز، چھوڑو اسے، ارسلان کے منہ پر مکے در مکے جڑتے ہوئے فائز کو فرید نے روکا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہی ندیم شاہ کی اچانک آمد پر ارسلان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ارسلان اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر میں یہاں نہ آتا تو
माहिरा के लरसते वजूद को देखकर फाइज ने अपनी आंखें सख्ती से मींची थी। ज्यादती? रिदा बेगम ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर माहिरा को देखा था, जो एक कोने में दीवार से लगी हुई थी। बीवी है वो, अरसलान की निकाह में है उसके। नदीम शाह ने गुस्से से पहले अरसलान को देखा और फिर बात संभालने की कोशिश की थी। बीवी निकाह में इसके नहीं फूफा, अब ये निकाह के 3 बोल भी आपके बेटे के घटियापन पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। इस जैसे शख्स ने निकाह जैसे पाक रिश्ते को खाकस्तर करके रख दिया है। फ़ाइज़ ने गुस्से से 2-4 लहजे में कहा। वहीं वो माहिरा की हालत को देख शर्मिंदगी से सर झुकाए किसी मुजरिम की मानंद खड़े हुए माहिरा के लरसते वजूद से नजरें चुरा गए थे। माहिरा? रिदा शाह ने पहले पहल तो अपने बेटे को देखा था और फिर माहिरा के पास आई थी, जो उनके करीब आने पर उनके गले लगकर रो दी थी। क्या हुआ है यहाँ? तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? नदीम शाह ने गुस्से से पूछा था। वहीं अरसलान ने खूनख्वार नजरों से फरीद को देखा, जो उन सब में काफ़ी हद तक खामोश खड़ा हुआ था। माहिरा को देख देख कर उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था और अरसलान का ख़ोन कर देने का खून सवार हो गया था उसके सर पर, मगर इस वक्त वो खुद पर जब्त किए हुए खड़ा था। इन सब से क्या पूछ रहे हैं आप? अपने उस भांजे से पूछें बाबा। मेरे निकाह में होने के बावजूद भी उस फरीद के साथ ताल्लुक में है और मेरे करीब आने पर ये ऐसे पर फड़फड़ा रही थी जैसे न जाने मैं कौन सा संगीन गुनाह कर रहा हूँ। होंठ के पास से बहते खून को आस्तीन से रगड़कर साफ करता हुआ फरीद के पास आकर रुका। बकवास बंद करो अपनी। फाइज गुस्से से लपक कर उसके पास आया था। वहीं फरीद ने गुस्से से उसे घूरा था। मैं बकवास बंद करूं अपनी, और ये दोनों अपनी हरकतों से बाज ना आए। पूछे इससे बाबा, क्या ये माहिरा को पसंद नहीं करता है? अरसलान ने सुर्ख रंग आंखों से फरीद को घूरा था। ये तुम्हारे घटिया जहन का फतूर है अरसलान। माहिरा और मैं सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कितने प्यार से समझाया भी था अरसलान। सॉरी टू से फुफ्फो, जहनी मरीज है आपका बेटा। फरीद ने बमुश्किल खुद को रोका था, जबकि दिल तो किया उसका मुंह तोड़ दे। कुछ ही देर तक फराज शाह और बाकी सब भी आन पहुंचे थे। बात ज्यादा ना भरती माहिरा, अगर तुम अरसलान के साथ। अभी रिदा बेगम कुछ कहती कि माहिरा ने उनका हाथ खुद से दूर किया था। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। इसने मुझे अभी तलाक देने की बात कही है। अगर आपके बेटे की नज़रों में मेरा किरदार इस कदर मशकूक था तो इन्होंने मुझसे निकाह किया ही क्यों फुफ्फो? माहिरा भराई आवाज में कहा था। वहीं फरीद की आंखों में खून उतरा था, जबकि सभी के लब सिल गए थे। अब कहाँ गए तुम्हारे घटिया सवालात? और क्या कह रहे थे? मुझ जैसी लड़कियां इज्जत के लायक नहीं होती। मर्दों के साथ मेरे घटिया ताल्लुकात हैं। माहिरा ने एक एक करके उसकी सारी बातें बुलंद आवाज में सबको गोश गुजार की थी। दादा जान ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा अरसलान के मुंह पर मारा था। वहीं नदीम शाह का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। कितनी शान से वो अपना ताया जान की हवेली में उनके बेटों की तरह आकर ऐश करते थे। ये सब सच है और मुझे भी इस माहिरा जैसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, उसने ढिठाई से कहा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रिश्ता रखने का, माहिरा ने मजबूत लहजे में कहा था, जिस पर माहिरा की माँ ने दुख से दादा जान को देखा, जिनके कहने पर उन्होंने अपने बिन बाप की बच्ची का निकाह अरसलान से करवाया था, जबकि उनकी दिली ख्वाहिश तो फरीद था और आज उनकी बेटी को फरीद के नाम के साथ ही अरसलान बदनाम कर रहा था। सरफराज शाह और सुबाहत बेगम भी खामोशी से अरसलान को देखते रह गए थे। मैं अरसलान नदीम अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। एक लम्हे के लिए माहिरा अपने कदमों से डगमगाई थी कि फरीद ने फौरन से उसे संभाला था। अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन अपनाता है, अरसलान ने दांत भींचे कहा था, जबकि नदीम शाह के थप्पड़ ने उसे हिलाकर रख दिया था। नफरत महसूस हो रही है मुझे ये सोच करके कि तुम मेरी औलाद हो। अरसलान ने हुंकार भरते फरीद को देखा और वहां से गया था। माहिरा बेटे, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। नदीम शाह और रिदा बेगम उसके सर पर हाथ रखकर वहां से गई थी, जबकि फरीद के माँ बाप अपने बेटे को ये यकटक देख रहे थे। वहीं शगुफ्ता बेगम ने आगे बढ़कर माहिरा को खुद से लगाया था। चंद माह बाद सब अपनी रूटीन पर आने लगा था, जबकि माहिरा काफ़ी कमगो हो गई थी। वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही ज़्यादा अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मैं माहिरा से शादी करना चाहता हूँ। डिनर के वक्त फरीद के कहे अल्फाज सबको चौंका गए थे। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलत बात की है क्या? उसने शगुफ्ता बेगम को देखा, जिनकी आंखों में नमी उतरी थी। बहुत गलत बात की है आपने, क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बल्कि किसी से भी शादी नहीं करनी, माहिरा ने भड़क कर कहा था। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? फरीद ने गुस्से से पूछा। नहीं करने का क्या मतलब? नहीं करनी क्या? क्यों? मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मुझे शादी नहीं करनी, माहिरा ने खाने की प्लेट को पीछे करते हुए कहा। दादा जान, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं माहिरा से शादी करूंगा। इसी जुमे को हमारा निकाह होगा, फरीद ने मजबूत लहजे में कहा था, जहाँ सरफराज शाह खामोशी से सुन रहे थे। फरीद के इस फैसले से किसी को भी एतराज नहीं था सिवाय माहिरा के। आप खुद को समझते क्या हैं आखिर? माहिरा ने बदलिहाजी से पूछा। फरीद सरफराज शाह, क्या इतना तारुफ कम है मेरा तुम्हारे लिए? तो दूसरा तारुफ सुन लो, तुम्हारा होने वाला शौहर, फरीद ने बावर करवा दिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
خاموشی سے سب تیاری کر لو، مجھے انکار سننا بالکل پسند نہیں ہے، یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ فرید نے غصے سے کہا اور وہاں سے گیا تھا، جبکہ ماہرہ ایک نظر سب کو دیکھا تھا جو خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مگن تھے۔ وہی ہوا جو فرید نے کہا تھا اور ماہرہ کی ایک نہ سنی گئی۔ آج وہ دلہن کے عروسی لباس میں ملبوس فرید کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس کی منتظر تھی تاکہ وہ آئے اور اس پر برس پڑے۔ نیند اس پر طاری ہونے لگی تھی مگر پلکوں کو جھپک کر نیند کے ساتھ بھی جنگ جاری تھی اس کی۔ واہ کیا فرما برداری ہے، اچھی بیویوں کی طرح تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ فرید کے کمرے میں آتے ہی ماہرہ نے گہری سانس لی اور اسے غصے سے دیکھا تھا جو مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ فرما برداری کی توقع ہے تمہیں مجھ سے؟ اس نے تڑک کر پوچھا جبکہ فرید نے مسکرا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جو دلہن بنی ہوئی بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے تیکھے تیور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ تو نہ رکھوں کیا؟ فرید نے بمشکل مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں رکھو، اچھے سے رکھو، بلکہ میں تمہیں ابھی فرما برداری کے جوہر دکھا دیتی ہوں۔ ماہرہ نے کشن اٹھا کر اس پر پھینکنے شروع کیے تھے، وہیں فرید ان سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو کراس کی طرح لیے ہوئے تھا۔ کچھ اور رہ گیا ہے؟ فرید نے سائڈ سے اسے دیکھا جو کہ ہاتھ میں موجود ساز کو دیکھ کر فرید نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ یہ نہیں ماہرہ، آج شادی کی پہلی رات ہے ہماری اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ ماہرہ نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر واز کو وہ اسے پھینک دی کہ فرید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اتنی دیر سے میں تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ چلو لڑکی اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، مگر یہاں تو مجھے ہی ہلاک کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے تمہیں مجھے مارنے کے لیے ان ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری ایک محبت بھری نگاہ سے مر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے واز لیتا ہوا وہ محبت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ چھوڑو مجھے۔ آہ مر کر بھی نہیں ماہرہ بی بی، بڑی مشکل سے ملی ہو اور تمہیں مجھ سے میری موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ ماہرہ کو دنگ کر گیا تھا۔ تم چاہتے تھے ارسلان ہمارے درمیان کسی دوسرے کا نام مجھے گوارا نہیں ہے ماہرہ، اور خاص کر اس گھٹیا انسان کا جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اس کے لبوں پر انگشت شہادت کی انگلی رکھتا ہوا وہ سختی سے بولا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے اور اس کی طلاق ہو کبھی بھی، مگر میں نہیں جانتا اس نے یہ حرکت کیوں کی، مگر جو ہوا اچھا ہی ہوا، مجھے تم مل گئی، میری بچپن کی ساتھی، میری پہلی دوست، میری پہلی اور آخری محبت۔ اس نے بڑے ہی سادہ اور سیدھے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جانتی ہوں مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا تمہارے اور ارسلان کی نکاح کو سن کر۔ اس نے مگر میں نے مسکرا کر سہا کیونکہ تم خوش تھی، سب خوش تھے، صرف میرے ایک دل کے ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے۔ مگر پھر ارسلان نے ایک دن اچانک آ کر مجھ سے عجیب باتیں کی۔ اس دن مجھے تمہارے لیے بہت برا لگا تھا ماہرہ کہ تم نے اپنے لیے غلط فیصلہ کیا ہے۔ ارسلان نے تم سے نکاح محبت سے نہیں بلکہ مجھ سے میری محبت چھیننے کے لیے کیا تھا، مگر جب اسے میری طرف سے کوئی رد عمل نہ ملا تو وہ اپنے گھٹیا پن پر اتر گیا۔ ماہرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اس نے آہستگی سے کہا تھا جبکہ فرید کی انگلی اب بھی اس کے ہونٹوں پر تھی۔ اس کے لبوں کے لمس پر فرید کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، ماہرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اس دن کہ آپ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ماہرہ نے بھرائی آواز میں کہا تھا جس پر فرید نے اسے خود کے حصار میں مقید کیا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی تھی فرید، بس آپ مجھے اچھے لگتے تھے، آپ کے بات کرنے کا انداز، میری عزت کرنا، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ بابا کے بعد آپ تھے جن کے ساتھ میں نے اپنا ہر درد بانٹا، اپنی خوشی میں آپ کو اپنے ساتھ پایا۔ ارسلان نے تو کبھی مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی تھی، مگر جب دادا جان نے ہمارے نکاح کی بات کی تو میں انہیں انکار نہیں کر سکی، میں نے پورے دل سے انہیں قبول کیا تھا۔ وہ آج اتنے دنوں بعد اپنا درد فرید کے ساتھ بانٹ رہی تھی، وہیں فرید اسے پورے استحقاق کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ، وہ سسکیوں سے روتی ہوئی فرید کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ میں تو کہتا ہوں جو ہوا اچھا ہوا، دیکھو اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید تم میں سے میری بیوی بن کر میرے گلے لگے ہوئے اپنا دکھ نہ بانٹ رہی ہوتی۔ فرید نے اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے اسے اپنی اور اس کی پوزیشن یاد کروائی تھی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ اس کے کہنے پر ماہرہ فوراً اس سے دور ہونے کی کوشش کرے گی، تبھی وہ پہلے سے ہی خود کو تیار کر گیا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے محبت سے پوچھا تھا۔ جب آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں آئے آپ؟ پھر میری شادی صرف آپ سے ہوتی، اس نے شکوہ کیا تھا۔ بہت کوشش کی تھی آنے کی، اس نے افسردگی سے کہا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ماہرہ، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرید نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب بس چھوڑیں مجھے، بہت فری ہو گئے ہیں آپ، ماہرہ نے خفگی سے کہا تھا جس پر فرید نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی، میری بیوی ہو تمہارے ساتھ فری ہونے کا حق رکھتا ہوں، پوری عزت و خلوص کے ساتھ تمہیں اپنا بنایا ہے میں نے، اب تم سے دوری ممکن نہیں ماہرہ۔ اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا ہوا وہ ماہرہ کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ فرید کو مضبوطی سے پکڑتی ہوئی وہ اس کے ہی سہارے کھڑی ہوئی تھی۔
مجھے فرق نہیں پڑتا ماہرہ، پہلے تم کس کی نکاح میں تھی، مجھے آج سے فرق پڑتا ہے، اور آج تم میری ہو، ماہرہ فرید شاہ۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا وہ اسی لیے بیڈ تک آیا تھا۔ فرید اس کے برابر میں آ کر بیٹھتے ہوئے فرید نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں چاہتی ہوں ہمارے درمیان عزت اور احترام کا تعلق ہمیشہ قائم رہے۔ میں نے اپنے پہلے رشتے سے بھی عزت و احترام چاہا تھا، مگر وہاں سوائے تذلیل کے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو اسے بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے رشتے عزت و احترام کے ساتھ صرف محبت ہوگی، جہاں تک خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرو گی۔ اور رہی بات ہمارے رشتے کو آگے بڑھانے کی، تو تمہیں جتنا وقت لینا ہے لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر شدت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہی ماہرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے ابھی وقت درکار تھا۔ چند ماہ بعد، کیا ہوا؟ آج تو میری بیوی اچھے موڈ میں لگ رہی ہے۔ آفس سے واپسی پر ماہرہ کو نقص سا تیار ہوتے دیکھ فرید نے خوشگوار حیرت سے کہا، ہاں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو آج خوش کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فرید دھوئیں سکیڑے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرید سرفراز شاہ، آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرید کی گردن میں اپنی باہوں کا ہار ڈالے ماہرہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہیں فرید نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جی فرید، آپ سے محبت کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ آپ تو مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ بس آپ کو قریب سے دیکھنا، آپ کا مجھے عزت دینا، میری پسندیدگی کو محبت میں بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ میں نے دیر تو نہیں کی نا فرید؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں میری جان، اگر تم 10 سال بعد بھی میری طرف پیش قدمی کرتی تب بھی فرید شاہ تمہارے دونوں باہیں کھول کر استقبال کرتا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرید نے اسے اپنے حصار میں مقید کیا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ فرید مسکرایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے فرید نے محبت سے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ کتنی مشکل سے گزرے تھے کہ مہینے، کتنا بھاری تھا ہر لمحہ جو اس نے ماہرہ کی موجودگی میں گزارا تھا۔ ماہرہ کا یقین بحال کرنے کے لیے اس نے خود کو سائڈ پر کر کے ماہرہ کی یقین کو جیتا تھا۔ آج وہ کامیاب ہوا تھا۔ اس نے اپنی محبت کا یقین کا جیت لیا تھا۔ اس نے بچپن سے ماہرہ کو چاہا تھا اور آج وہ اس کی ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ ماہرہ اور ارسلان کے نکاح کے بعد بھی ماہرہ اس کی ہو سکتی تھی۔ اگر ارسلان اپنی شکی طبیعت کے باعث ماہرہ کو نہ چھوڑتا تو آج فرید شاہ زندگی کے سفر میں تنہا ہوتا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبر کر کے اس نے ارسلان اور ماہرہ کے رشتے کو قبول کیا تھا، مگر یہاں اس کی محبت کی جیت ہوئی تھی۔ اس کے صبر نے بیچ کے راستے سے ماہرہ کو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ ماہرہ کسی اور کی ہو کر بھی آج اس کی تھی۔ اسے آج اس بات پر مکمل یقین ہو گیا تھا، جو نصیب میں نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو مل کر بھی نہیں ملتا، اور جو نصیب میں ہو وہ کھو کر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ ماہرہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہوئے فرید نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی گود سے اپنے بیٹے کو لیا تھا، جو شکل و صورت سے بالکل فرید جیسا تھا، اور ماں سے محبت کے معاملے میں بھی۔ آپ جلتے ہیں میرے بیٹے سے؟ ماہرہ نے مسکرا کر شکوہ کیا۔ جو ابھی تمہیں مجھ سے زیادہ چاہے گا اس سے جلنا تو بنتا ہے میرا۔ اس کے شانے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اس کے شانے پر سر رکھ گئی تھی۔ فرید کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت تھی، مگر ان کی زندگی کو مکمل وجدان کے وجود میں کر دیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب کہاں گئے تمہارے گھٹیا سوالات؟